اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، حالات کو اللہ بہتر کرے گا، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے یہ باتیں کی کہ ایک پنچالہ ایک کا ہوتا تھا، ایک پنچالہ دوسرے کا ہوتا تھا، ڈلوانے کے بجائے پیٹرول اس کے اوپر ڈال کے آگ لگا دی۔ میں اب ایسا فیس بناؤں گا نا کہ آپ سمجھیں گے سچی میں یہ نہیں گھبرائے۔ نہیں سر جی، گھبرانے کی تو ابھی نام ہی نہیں آ رہا، کیونکہ ادھر صرف گھبرانے پہ بات آئی ہے، سین ختم۔ ستریوب کے دور میں چھوٹا سا تھا، یقین کرو کوئی ایسے گردن بھی نہیں لاتا تھا۔ پیاز کی جو ایک قیمت تھی نا وہ 11 سال آیا تو وہ اس کی وہی ریٹ تھے۔ یہ تغمے دے رہے ہیں اپنے وہ وزیروں کو، ان میں سے ایک وزیر مجھے بتا دیں جس کی کوئی ایسی کارکردگی ہو۔ اگر میں ٹھیک نہیں ہوں تو پھر میں کہوں کہ اس کے گھر والے جو ہے نا یہ خراب ہیں تو بندہ ٹھیک ہے، تو پھر میں کیسے ٹھیک ہوں؟ یہ لوگوں کو الو آپ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ عام یہ کہتے ہیں کہ اچھی چل رہی ہے کارکردگی۔ یہ تو ملک تھا پہلے زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا، انہوں نے یہ باتیں کی کہ ایک پنچالہ ایک کا ہوتا تھا، ایک پنچالہ دوسرے کا ہوتا تھا۔ ان سے یہ چیز چلی گئی عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان کی بدنامی کے لیے ان نے یہ بنایا ہے کہ یہ مہنگائی ہو جائے اور اس کا ہٹانے کا کوئی ان کو راستہ نہیں تھا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ اور پیپل پارٹی ان کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے؟ ان نے خود مہنگائی بنائی ہوئی ہے کہ اس کو بدنام کرنے کے لیے بنائی ہے وہ کیسے بنائی ہے؟ کہ مہنگائی کر دیں گے۔ کیسے کریں گے؟ وہ حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے۔ پی ٹی آئی کی ہے، وہ یہ مہنگائی ایسے بناتے ہیں کہ یہ 4 چیزوں پہ ٹیکس لگا دیں گے، یہ مہنگی ہو جائے گی، تو یہ کیا کہ عمران خان نے مہنگائی کر دیا۔ نہیں، مجھے ایک بات تھوڑی سی سمجھا دیں۔ دیکھیں نا، حکومت جس بندے کی ہوتی ہے نا، تو اب عمران خان ہے، وہ اس ملک کی انتظامیہ ہے، اس نے سب کچھ، مہنگائی بھی اس نے کرنی ہے، ٹیکس بھی اس نے لگانا ہے، جو بھی بات سنیں، اس نے حکومت کا کام چلانے کا نہیں کیا تھا، اس نے کرکٹ کھیلا تھا۔ اس کو سمجھ میں یہ حکومت چلانا نہیں آتی، وہ تو ویسے اس نے کہ میں نیا پاکستان بناتا ہوں، تبدیلی آنتا ہوں۔ عوام نے سوچا کہ چلو آتی ہے، اس سے حکومت نے لے لیا، مقصد اس کی ہو گیا، اگر چلانے کے اس کے پاس انتظامیہ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ملک چلانے کا پتہ ہی نہیں تھا، اس کو نہیں پتا، وہ بلے والا بندہ تھا، وہ تو ویسے جیت گیا۔ اگر ان جو زرداری صاحب تھا، جو نواز شریف صاحب کے جو ان کی میلیں تھی اور جو ان کو کاروبار تھا، انہوں نے ٹھپا کر دیا، ان پہ انہوں نے ہر چیز گھما دی کہ اس کو مہنگائی پڑ جائے تو یہ بدنام ہو جائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، حکومت تو اس سے چل نہیں رہی، لیکن یہ جو ہے اپنے وزراء کو وہ میڈل دے رہا ہے کہ بھائی آپ بڑی اچھی کارکردگی کر رہے ہیں۔ بس جی اچھی ہے کہ اچھی ہے، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، حالات کو اللہ بہتر کرے گا، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے میں بتاتا ہوں۔ اچھا، سکون پھر قبر میں ہی ہے؟ ہاں جی، سکون قبر میں ہے، اور یہ دنیا پہ یہ ہوتی ہے، یہ مہنگائی ہے، یہ صفائی ہے، ہمارے حالات پہ اللہ رحم کرے گا، کون کر رہے گا؟ نواز شریف کیا کرے گا، میاں صاحب کیا کرے گا، زرداری صاحب کیا کرے گا، او اللہ کرے گا، جو کچھ کرے گا رب کرے گا، اور احمد نہیں یارنی، احمد نہیں۔ ہم السلام علیکم۔ سلام، آپ کارکردگی پوچھ رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ کارکردگی حکومت کی بہت اچھی ہے، یہ ہمارے لوگوں کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ آگے لوگ گاڑیوں میں جاتے تھے، اب جو ہے نا یہ سواری لوگ اٹھاتے ہیں بیگ پہ، موٹر سائیکل پہ، تو موٹر سائیکل اسٹاپ جو ہے نا 50 روپے میں لے کے جاتا ہے بندے کو، اگر موٹر سائیکل پہ بیٹھے نا وہ 50 روپے میں لے کے جاتا ہے۔ اور اس سے اور اچھی کارکردگی کیا ہو، ویگنوں والوں کو لوگ کرایہ نہیں دیتے۔ نہیں، لوگ یہ کہتے ہیں نا، اشیاء خوردنی، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہی انسان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، پہلے قیمتیں کم تھی، اب زیادہ۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں، اگر یہ جو لوگ یہ آج کل یہ اسٹاپوں پہ آپ کو یہ نیلی ٹوپیوں والے نظر آئیں گے، بیگوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یہ کیوں لوگ آج یہ بیگ چلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ روزگار ختم ہو گیا ہے۔ آج کل جو لوگوں کے پاس سائیکلیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سواریاں اٹھائیں، چلو 10-20 روپے وہاں سے کوئی دے دے گا۔ تو آپ یہ حالات دیکھ رہے ہیں جو ان کی کارکردگی ہے۔ میں ہارٹ کا مریض ہوں، میں صبح ادھر آیا ہوں، موٹر سائیکل والے کو میں نے کہا مجھے فوراً اسپتال پہنچا دو، اس نے کہا 250 روپیہ لوں گا۔ تو ابھی میں اسٹاپ پہ کھڑا ہو کے آیا ہوں تو 60 روپیہ سواری دی ہے میں نے گاڑی کو۔ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کو لگتا ہے جو عرصہ ابھی باقی ہے ان کا، اس میں کیا وہ عوام کو کوئی سہولیات فراہم کر سکیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی کارکردگی کا یہ اس وقت سسٹم بنا ہوا ہے کہ اس وقت وہ نہیں جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ تڑکنا پیا، یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگوں کو الو اب بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو پھر لوگ بعض بندے میں نے آج بھی سنا تھا، ادھر انٹرویو لے رہے تھے کہ عمران خان جو ہے یہ خود ٹھیک ہے جی، اس کی کابینہ نہیں ٹھیک ہے۔ اگر میں ٹھیک نہیں ہوں تو پھر میں کہوں کہ اس کے گھر والے جو ہے نا یہ خراب ہیں تو بندہ ٹھیک ہے، تو پھر میں کیسے ٹھیک ہوں؟ مجھے یہ بتائیں۔
नहीं, वो यही कहते हैं भाई कबीना जो है वो ऊपर से तो एक्शन कोई लेता है लेकिन नीचे कबीना है और ये बहुत पुराने लोग हैं और ये इसका बस नहीं चलने कि बिना एक्शन ले लिया ना, भाई अगर आप कुछ करेंगे तो आप इंशाल्लाह जेल से नहीं निकलेंगे। जो इनका बंदा जो कुछ मर्जी करो वो जो है उसको उन्होंने पूछना ही नहीं है। ये देखे नहीं है आपने, ये तगमे दे रहे हैं अपने वो वज़ीरों को। इनमें से एक वज़ीर मुझे बता दें जिसकी कोई ऐसी कारकर्दगी हो या उसने कोई ऐसा कोई काम किया हो कि इसके इनके जाने के बाद कोई याद करेगा। फिर आपके ख्याल में सबसे अच्छी दौरे हुकूमत कौन सा था? मैं कहता हूँ कि ये कहते हैं ना भाई ये जमहूरियत वहाँ होती है जहाँ कोई अच्छे लोग होते हैं। यहाँ सिर्फ डंडा है। सदरयूब के दौर में मैं छोटा सा था, यकीन करो कोई ऐसे गर्दन भी नहीं लाता था। प्याज की जो एक कीमत थी ना वो 11 साल आया तो वो उसकी वही रेट थे। मुशर्रफ आया उसका भी ये ठीक था। जब आया ज़िया-उल-हक 11 साल उसने हुकूमत की, जहाँ आलू का रेट था वो जाने तक वही रेट था। आप मुझे बताएं ना भाई, रात को आप सोएं, सुबह और रेट होता है। 12 बजे आप दफ्तर से आएंगे तो इस रेडी वाले से पूछेंगे आज ये माल्टे किस तरह दे रहे हो, तो ये आपको अभी रेट बता देगा। क्या शाम को फिर पूछ लेना इससे। ये हालात बने हुए हैं, कोई किसी किस्म का कोई डिसिप्लिन नहीं है। वैसे खान साहब ये कहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दो, हालात अच्छे होंगे। ठीक कह रहे हैं ना, थोड़ा टाइम दो, क्योंकि अभी तक तो ये है ना कि आप जिंदा है ना, थोड़ा और इनको टाइम दे दो तो फिर अगले साल देख लेना क्या करेंगे।